بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 70,000 پردوں میں جو راستہ چھپا وہ ہنس رہا ہے آج حلیمہ کی گود میں۔ معزز سامعین کرام، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونِ حیات ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں، اور بے شمار قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے میلاد کے تعلق سے، قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق کے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، اور وہ کتاب مبین، اور ایک کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور نور سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اب نبی کی پیدائش آج سے تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں کسی نے نبی کی پیدائش یعنی نبی کی میلاد پر اعتراض نہیں کیا، لیکن آج تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور ان 100 سال کے عرصے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو نبی کی میلاد پر اعتراض کر رہے ہیں، کہ نبی کی میلاد پر بحث کر رہے ہیں اور ثبوت مانگ رہے ہیں کہ قرآن سے اور حدیث سے ثبوت چاہیے، کہ نبی کی میلاد منانا قرآن سے اور حدیث سے ثبوت چاہیے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں، اولاً تو انہیں قرآن و حدیث کا علم ہوتا نہیں ہے، اور جن کو قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ خود قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، تو نور سے مراد ہی ذات بابرکت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خود قرآن بتا رہا ہے تو اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے، اور میلاد کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اب عربی لغات اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ تو میلاد کا معنی ہے نبی کی پیدائش کے حالات کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ نبی کی سیرت کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ تمام کے تمام علماء کرام جانتے ہیں، اور علماء اپنے محفل میں، مسجد میں لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 برس رہی، 53 سال تک آپ مکہ شریف میں رہے، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور 10 سال کے بعد یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مقدس مدینہ منورہ میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات ہیں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں ظاہر نہ ہوگا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ خود نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کیسے امتی ہیں کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور نبی کی میلاد پر بھی بحث کرے۔ یہ ہمیں افسوس آتا ہے، اور صد افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسے امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور وہ اپنے نبی کی بہت تعریف کرتے تھے، اور تعریف کے لائق بھی ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو وہ انبیاء کرام کی تعریف کرتے ہیں، اور آج ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی زندگی میں نقص نکالتے ہیں، اور ان کے ثبوت شرعی مانگتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے کہ میلاد منانا کہاں سے۔ یاد رکھنا چاہیے
ہر زمانے میں. تو سب سے پہلے تو نبی کی میلاد فرشتوں نے منایا کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو رب کا حکم ہوا فرشتوں کعبے کی چھت پر جھنڈا لگاؤ. مشرق و مغرب میں جھنڈا لگایا گیا. جھنڈا لگانے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. یہ فرشتوں نے خوشیاں منائی. اس کے بعد نبیوں نے خوشیاں منائی اور خود نبی پیشتر انبیاء کرام نے اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، تمام نبیوں کے نبی بن کر آئیں گے، اور صرف تمام کی تمام نشانیاں بھی بتائی کہ وہ ایسے پیغمبر ہوں گے، اس شہر میں آئیں گے، وہاں شہر کی آبادی ایسی ہوگی، وہاں کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے. یہ تمام کے تمام صفات بھی بتا دیے اور صفات کے ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیا گیا. قرآن میں دلیل ہے اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہوگا. پتہ یہ چلا کہ محمد اور احمد قرآن میں لفظ آیا ہے، نام کے ساتھ بھی بتا دیا گیا کہ انبیاء کرام آئیں گے. تو یہ نام بتانا یہی تو میلاد کہا جاتا ہے. اسی کا نام میلاد ہے کہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور یہ انبیاء کرام نے خوشیاں منائے. اس کے بعد صحابہ کا زبان آیا. صحابہ نے بھی اپنے اپنے طور پر نبی کی میلاد بنائی، اس طور پر کہ صحابہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام تمام قافلہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے. دھوپ کی شدت، گرمی کی تڑپ، پانی کی پیاس لگی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی کی شدت ہے، پانی کی پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے کہ ہم کہیں قافلہ کو ٹھہرا لیں اور پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھائیں. قریب ہی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ پر چند قدم پر حضرت ابو دردہ کا مکان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ نے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو دردہ ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال سمیت ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تشریف لے گئے. تمام صحابہ گئے، پیاس بجھائی. نبی نے فرمایا یا ابو دردہ کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی سیرت کو بیان کر رہا تھا، آپ کی میلاد کو بیان کر رہا تھا، آپ کے حسن اخلاق کو بیان کر رہا تھا، آپ کے کردار کو بیان کر رہا تھا، آپ کے عادت و اطوار کو تمام اہل خانہ سمیت بیان کر رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اور مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اور گویا کہ اس ذکر سے نبی خوش ہیں. ورنہ نبی کے غائبانے میں اگر نبی کی کوئی میلاد پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور اگر نبی کو پسند نہ ہوتا تو وہاں پر مسکراتے نہیں، ناراض ہو جاتے. مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد پڑھنا یہ جائز ہے. تو جس وقت جیسا زمانہ رہا صحابہ میلاد شریف پڑھتے رہے، تعریف و توصیف کرتے رہے. ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے میلاد شریف پڑھی گئی. تابعی کا زمانہ آیا تو اپنے طور پر بنایا گیا. اور آج فی زماننا جو آج ہم نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، غربا مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جگہ جگہ محافل سجاتے ہیں، یہ تمام کے تمام برائی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے. اور اگر کوئی دلیل چاہے کر کرے کہ یہ نہیں کہ میلاد کا ثبوت کے دلیل دیجئے قرآن سے اور حدیث سے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف دلیل دو ہی نہیں قرآن حدیث بلکہ اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، یہ بھی دلیل ہے. آپ علماء احناف سے، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مدلل مفصل دلیل بھی دیں گے، اور آپ کے ذہن و فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بیٹھ جائے گی اور عقیدت بھی بیٹھ جائے گی، اور آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا شروع کر دیں گے. اپنے علماء سے رابطہ کریں، ہر چیز گوگل سے تلاش نہ کریں. علماء سے جب رابطہ کریں گے، علماء سے رابطہ مضبوط ہوگا تو آپ کے ایمان میں بھی مضبوطی آئے گی، کردار اخلاق میں بھی مضبوطی آئے گی. وگرنہ صرف گوگل سے اگر سرچ کر کے آپ میلاد کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو وہاں سے جواب نہیں ملے گا. علماء سے رابطہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو میں اطمینان و سکون کے لیے آپ کو مدلل مفصل دلیل کے ساتھ بھی اگر آپ سامنے ہوں گے تو میں قرآن و حدیث سے آپ کو اطمینان دلاؤں گا کہ میلاد منانا کیسے جائز ہے. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.